زمانہ گیا جب اس روپ میں کاؤ بوائز ان ویسٹرن موویز کی اسکرین سے باہر حقیقی زندگی میں بھی پائے جاتے تھے۔ اب حقیقی زندگی کے کاؤ بوائز تو ٹارچ لائٹ لے کر ہی ڈھونڈنے سے ملیں گے، لیکن ان کی محبت میں گرفتار ایسے بہت سے بآسانی مل جائیں گے جو ان کا روپ دھارے نظر آتے ہیں۔ ان کاؤ بوائے فینز میں روڈیو کے کھیل کے کھلاڑیوں سے لے کر دنیا کے بچے کھچے شہزادے اور شہزادیاں تک شامل ہیں۔ اور کاؤ بوائے کا روپ مکمل ہو کاؤ بوائے ہیٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ٹیکساس میں کاؤ بوائے ہیٹس کا یہ بزنس 1915 سے قائم ہے۔ میرے انکل اور والد کو میرے دادا نے اور ان دونوں نے مجھے اپنا ہنر سکھایا۔ میری بیوی اور میں نے 1981 میں اسٹور کی بنیاد رکھی۔ ہماری اسپیشلٹی ہاتھ سے تیار کیے جانے والے ویسٹرن اور ڈریس ہیٹس ہیں۔ یہاں اب بھی ہیٹس کو ہاتھ سے بنا جاتا اور ہر کسٹمر کے سر کے سائز کے مطابق اس کی ہاتھ سے فٹنگ کی جاتی ہے۔ ہر کسٹمر کے ہیٹ کو دی جانے والی اس توجہ کے باعث یہ بزنس لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں مقبول ہے۔ I enjoy, coming to this store and finding what I need, and he's always done an excellent job on that too. دوسرے فینز میں پریزیڈنٹس، میوزیشینز اور مووی سٹارز تک شامل ہیں۔ یہاں 15 مختلف اشکال اور 25 مختلف رنگوں میں ہیٹس دستیاب ہیں۔ کسی کا نام تتلی ہے تو کسی کا دوربین۔ کم از کم قیمت تقریباً $100 ہے۔ یہ قیمت اس سخت محنت کی وجہ سے ہے جو ان ہیٹس کی تیاری میں لگائی جاتی ہے۔ دنیا میں ایسا کام کرنے والے بہت کم ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ گیری کہتے ہیں کہ ان کے دادا کہا کرتے تھے کہ کسٹمر کی مسکراہٹ ہیٹ کی فٹنگ کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔ آلرائٹ عائشہ خالد، آپ نے ہمیں شاپنگ کرائی ہیٹس کی، اور اب آپ ہمارے لیے انٹرسٹنگ فیکٹس بھی لے کر آئی ہیں۔ جی ہاں سارا، اور میں کچھ ہیڈس بھی لے کے آئی ہوں بہت انٹرسٹنگ سے۔ اور اس سے پہلے کہ میں ان ہیڈس کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو بتاؤں، میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہیڈس ہمیں مہیا کیے ہیں ہمارے بہت ہی اچھے ویڈیو ایڈیٹر ہیں لارس لاکھوما، انہوں نے، سو تھینک یو لارس۔ ان ہیڈس کی بناوٹ میں 3 قسم کے مٹیریل سارا استعمال ہوتے ہیں۔ ایک فر بیسڈ مٹیریل ہوتا ہے جس کو فیلٹ کہتے ہیں، یہ تنکوں سے بھی بنائے جا سکتے ہیں، یا کچھ ہیڈس جو ہیں وہ لیدر سے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اب فیلٹ سے جو ہیڈس بنائے جاتے ہیں ان میں ماضی میں ان کی بناوٹ میں کچھ ورکرز جو ہیں وہ مرکری کا استعمال کرتے تھے فیلٹ سے بنے ہوئے ہیڈس کی بناوٹ میں، اور وہ مرکری جو ہے آہستہ آہستہ ان ہیٹرز یا ہیڈ بنانے والوں کے اجساء میں بھی داخل ہو جاتی تھی، جس سے ان میں کچھ عرصے کے بعد پاگل پن کے دوروں جیسی علامات ظاہر ہونے لگتی تھیں، اور اسی سے ان ہیڈرز کو ایک ٹریبیوٹ دینے کے لیے ان ہیڈس میں اگر آپ ان کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ایک بو ان کی بناوٹ میں ڈالی جاتی ہے۔ اور جی ہاں، تو یہ ہیڈس جو ہیں آپ نے دیکھا کتنے خوبصورت ہیں۔ یہاں پر ایک بینڈ بھی موجود ہے، اندر ایک سویٹ بینڈ بھی موجود ہوتا ہے، اور اگر یہ آپ ہیڈ دیکھیں تو اس کو اسٹیٹسن بینڈ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی بہت سی کہانیاں، بہت سی تھیریز موجود ہیں، اور میرا خیال ہے اب ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ نہ تو سب کاؤبوائز ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ ہی سب کاؤبوائے ہیٹس ایک جیسے ہوتے ہیں. So there's a large variety, but thank you so much, and this was really interesting. Thank you.